بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ کل ہمارے یہاں ہانگ کانگ میں بہت بڑا مظاہرہ تھا، اور مسجد آپ کے علم میں ہے کہ یہ مین روڈ کے اوپر ہے۔ نیتھن روڈ یہ کہلاتا ہے، کولون جامع مسجد اور مرکز اسلامی، تو اس کے سامنے مظاہرین نے گزرنا تھا۔ اور کل کا مظاہرہ اس وجہ سے بھی کافی بڑا تھا کہ چند دن پہلے کچھ لوگوں نے مظاہرین کے ایک رہنما پر حملہ کر کے اس کو شدید زخمی کیا، اور اس پر حملہ کرنے والوں میں نام آ رہا تھا جنوب مشرقی ایشیا کے لوگوں کا، اور جنوب مشرقی ایشیا کے لوگوں کے لیے علامت دو عمارتیں ہیں ہانگ کانگ کے اندر، ایک کولون جامع مسجد اور دوسری چونگکنگ مینشن۔ چنانچہ بعض لوگوں نے ان دو عمارتوں کے حوالے سے ایسی باتیں شروع کی سوشل میڈیا پر کہ ان پر کوئی حملہ کیا جائے۔ اگرچہ مظاہرین نے بعد میں یہ کہا اور ہمیں بھی یقین دہانی کروائی کہ مسجد پر کوئی ہم میں سے حملہ نہیں کرے گا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تاہم ایک خطرہ تھا۔ اس خطرہ کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسجد کو بند رکھیں گے سوائے نماز کے اوقات کے۔ تو نماز کے اوقات میں ایک چھوٹا دروازہ کھول لیں گے، جو نمازی آنا چاہے اس راستے سے آ جائے، چونکہ مظاہرین اور پولیس میں یہ آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے یہاں پر، تو کہیں کسی کو نقصان بھی نہ ہو نمازی کو، اس نقطہ نظر سے۔ تو کل پھر یہ ہوا کہ مظاہرہ جب جلوس گزر گیا تو کچھ مظاہرین یہاں مسجد کے باہر کھڑے تھے اور کچھ پریس والے بھی تھے۔ تو جب پولیس کی گاڑی آئی تو اس نے پہلے اعلان کیا کہ اس کو خالی کیا جائے، اس جگہ کو۔ چنانچہ کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ باقی رہے۔ تو پیچھے نیلا پانی یہاں پہ پھینکتے ہیں، جس کے اندر کوئی اسمیل بھی ہوتی ہے اور وہ جسم کو نقصان بھی دیتا ہے، کھانسی اور آنکھوں میں پانی بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا سپرے کیا، اور وہ سپرے جب کیا تو مسجد کے جو فینس ہے اور جالیاں ہیں اس پر اور لوگوں کے اوپر وہ گرا، اور اس میں کچھ ہمارے لوگ بھی متاثر ہوئے۔ تو اس کو کافی میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی، اور کچھ نے اس میں یہ کہا کہ مسجد کے اوپر یہ حملہ ہو گیا۔ اگرچہ پولیس کی طرف سے یہ وضاحت فوری آ گئی کہ یہ مسجد کے اوپر اٹیک نہیں تھا، بلکہ مظاہرین کے اوپر یہ پانی پھینکا گیا۔ تاہم چونکہ مسجد کے سامنے ہوا، مسجد کے اوپر بھی پانی گیا، تو یہ بات ہمارے لیے بھی نامناسب محسوس ہو رہی تھی کہ مسجد کے سامنے یہ بات نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ چنانچہ میڈیا میں یہ کافی ہائی لائٹ ہوا۔ تو پھر آج ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، اور ہانگ کانگ پولیس کا جو ہیڈ ہے وہ، اور دیگر ہائی آفیشلز مسجد میں آج آئے۔ انہوں نے سرکاری طور پر معذرت کی اور اپنی پولیس کی اس غلطی کا ان کو احساس ہوا، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کا بھی اعلان کیا۔ چنانچہ اس کی وزٹ ہوئی، یہاں پہ جو مقامی لیڈرشپ تھی اور ہم لوگ تھے، انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا۔ ہماری پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور مذاکرات کہیں، بات چیت ہوئی، اور انہوں نے آفیشلی اس کو ایکسیپٹ کیا اور اپنی اپالوجی جو معذرت ہے اس کی پیشکش کی، ہم نے قبول کیا، اور بعد میں پھر میڈیا کو یہ بتا دیا گیا کہ پولیس بنیادی طور پر مسجد کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور نہ ہی پروٹیسٹرز مسجد کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اور بحیثیت مسلم کمیونٹی آف ہانگ کانگ کے ہماری یہ کوشش اور پالیسی یہ رہی ہے اور ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں، کیونکہ ایک طرف گورنمنٹ ہے، چائنا کی حکومت ہے، پولیس ہے، دوسری طرف یہ پروٹیسٹر مظاہرین ہیں اور مظاہرہ کرنے والے اور احتجاج کرنے والے مقامی لوگ ہیں۔
تو کوشش یہ ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے چاہے ان دو میں سے کسی ایک یا کسی تیسرے فریق کی طرف سے کہ مسلم کمیونٹی کو بھی اس کانفلکٹ میں کھینچا جائے. تو ہماری یہ کوشش تھی اور ہے کہ مسلمان وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں اور کسی اس طرح کی کمیونٹی کلیشز میں نہ آئیں. تاہم یہ بات ہے کہ مسلمان آزادی اظہار رائے اور آزادی مذہب کی پالیسیوں کو پسند کرتے ہیں اور اسی کے تحت مسلمان یہاں آزادی کے ساتھ رہ بھی رہے ہیں. تو یہ ہے بیک گراؤنڈ اور یہ ہے تازہ ترین صورتحال جو ہانگ کانگ میں کولون مسجد میں یہ رونما ہوئی کل اور آج. تو آپ حضرات کو میں نے کہا اس بہانے اپڈیٹ کر دوں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہماری اس کمیونٹی کو، مساجد کو، مدارس کو محفوظ رکھے اور یہ جو کنفلکٹ ہے مقامی لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اللہ اس کو بحسن و خوبی خاتمہ تک پہنچائے اور ہانگ کانگ کو امن اور استحکام نصیب فرمائے اور مسلم کمیونٹی کی اللہ حفاظت فرمائے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.